بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کا موقع ملا، اور صفات باری تعالیٰ کا موضوع جو لوگ بھول چکے تھے اور اللہ کی کن صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق وہ عقیدہ جو اہل السنہ اور اہل السنہ میں سے خاص طور پہ ماتریدیوں کے شاعر تھے، ان کا ذکر کثرت سے کیا گیا، بار بار کیا گیا، یہاں تک کہ 100 گھنٹے سے زیادہ مسلسل اس موضوع پر بولا گیا، جو کہ عقیدے کے اعتبار سے منضبط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق بخشی کہ اس کے صفات کے مختلف پہلو اور ان مختلف پہلوؤں میں اللہ کی وہ 8 صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تشریح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں بہت بڑی اللہ کی صفت قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ساتھ دوسری بہت بڑی چیز، بہت بڑی صفات میں سے اللہ کی کوئی صفت ایک دوسرے سے کم نہیں ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ وجود ہے۔ اور اس نے بتایا قرآن کریم میں کہ هو الغفور الودود، اور اللہ کی ذات پاک غفور ہے، مغفرت فرماتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت کرتی ہے، اور محبت اللہ سے بھی کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جو الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی محبت کا شدید غلبہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے اللہ کی بہت بڑی صفت علم ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اللہ کے علم میں بالکل برابری ہے۔ وہ کروڑوں سال پہلے جب یہ کائنات نہیں بھی ہوگی، اس وقت بھی جانتا تھا، اور وہی آج بھی جانتا ہے کہ آئندہ کروڑوں سال کے بعد کیا ہوگا۔ پورا نقشہ اس کے سامنے ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل فقہا تو اسے کفر میں شمار کرتے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تدریجاً حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا علم اس کے سب سے بڑے مظہر، اور خدا کی صفت علم جہاں پر پوری طرح دنیا والوں کے لیے آشکار ہوئی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا مظہر ہیں اور مظہر تھے۔ اللہ نے اپنی صفت علم کو ان میں رچایا، بسایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم عنایت فرمائے۔ اس نے جو چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور جو نہیں چاہا وہ علم نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کچھ علوم ایسے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کم درجے کے آدمی ہیں اس لیے نہیں دیا گیا، معاملہ برعکس ہے کہ وہ علوم اس قابل نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیے جاتے۔ ما علمناہ الشعر
وما ينبغي له، سورہ یاسین کی یہ آیت اس بات پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کی صفت قدرت، یہ ساری کائنات اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی قدرت کہاں کہاں کیا کیا کارنامے دکھاتی ہے، کہاں کس پہ کرم ہو رہا ہے، کہاں کس کی مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قدرت کیسے مظلوموں کی مدد کرتی ہے، اور اللہ کی قدرت کیسے اس وقت کام آتی ہے جب کہ اس کے محبوب بندوں کو آگ میں جلایا جانے کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت ہے وہ کام کرتی ہے اس وقت بھی جب پانی کو دو ٹکڑوں میں بٹ جانے کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جو غار کے منہ پر کھڑے ہوئے اور ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مگر ان کی نظروں سے اللہ کے دو محبوب اور پیارے بندے اوجھل ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے جو کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ الغرض اللہ کی تمام صفات کی طرح اللہ کی صفت قدرت وہ غلبہ ہے، قدرت ہے، زمین ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، لوگوں کے قلوب ان کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، اور اللہ اپنی صفت قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں سے زمین چھین کر وہ اپنے ان بندوں کو دے دیتا ہے جن بندوں سے وہ خوش اور راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا ظہور سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہوا، اور کہاں وہ ایک جگہ پر بند تھے مکہ مکرمہ میں، اور لوگ ان کی بات سننا تو درکنار ان کے سائے تک سے بچتے تھے، اس گلی اور محلے میں جانے سے بچتے تھے جہاں جا کر تہمت لگ سکتی تھی کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے ایک گھر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور جہاں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور جہاں بالکل ابتدائی رفقائے نبوت علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب لوگ جمع تھے، اللہ کی وہ قدرت پھر مزید سامنے آئی، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو علاقے فتح کیے تھے، اور مسلمانوں نے اس زمانے میں جو فتوحات حاصل کی تھیں، اس کے بعد مسلمانوں کو اسپین وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسی فتوحات نصیب نہیں۔ اللہ کی قدرت تھی جس کا بہت بڑا مظہر خلافت راشدہ تھی، اللہ کی قدرت تھی کہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور وہ اگرچہ مظلومین کا بھی اس میں تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی اللہ نے انہیں مختلف جگہوں پہ حکمرانی اور سلطنت عنایت فرمائی، اور وہاں بھی بہت بڑے بڑے کام ہوئے۔ تاریخی طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی فتح نہیں ہوئی، اور اسلام جن علاقوں میں پھیلا اور جہاں پر وہ پہنچا وہاں پر اس زمین میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کو دور ہونا چاہیے۔ علم اور تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں غالباً حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو تحریر فرما گئے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ نہیں ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چوتھی خلافت راشدہ تھی، کبھی بھی وسعت نہیں ملی، اور اسلام نے کسی علاقے کو فتح نہیں کیا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اگر اس وقت یہ موضوع ہوتا تو ہم تاریخی طور پر یہ ثابت کرتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں اور قوموں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد خلافت بنو عباس کی، اور اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ تھا کہ جنہوں نے فتح کیا تھا اور مسلمانوں کو تہ تیغ رکھا تھا، ان کی اگلی نسلیں مسلمان ہو گئیں، اور وہاں سے ہی
پھر آخر عثمانیوں کا اور تاتاریوں کے خون نے کام کیا ہے، عیاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ اور پھر خلافت عثمانیہ کے بعد چاروں طرف غلامی کے سلسلے تھے، اور آج وہی ممالک آزاد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آزادی سے فائدہ ہی نہیں صرف یہ کہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ مختلف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، لیکن اللہ کی قدرت مختلف مواقع پر امت مسلمہ کے ساتھ رہی ہے۔ اور اللہ کی قدرت کے بعد دوسری چیز جو آپ حیرت انگیز طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائیت میں اللہ کی رحمت پر بہت زور دیا گیا، اور عیسائیت میں رحمت کا جذبہ رکھا گیا۔ اسے آپ ایک حد تک محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہی محبت کا رنگ جب چھوٹے اور بڑے کے درمیان قائم ہوتا ہے تو وہ شفقت کہلاتا ہے۔ یہی محبت کا رنگ بڑوں کی طرف سے جب عنایات ہوتی ہیں تو رحمت بھی کہلاتا ہے۔ یہ مختلف طرح سے خدا کی رحمت سامنے آتی رہی، اور محبت جس کو عیسائیت نے غلبہ دیا، یا عیسائیت نے جس محبت کا غیر معمولی اظہار کیا، اور حتیٰ کہ وہ شرک تک پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا تھا، کوئی ضروری ان کے لیے قرار نہیں دیا تھا۔ ان دونوں مذاہب کو، اسلام کی قدرت اور دوسری طرف عیسائیت کی محبت اور رحمت کا غلبہ، ان دونوں کو ایک مشترکہ دشمن سے واسطہ پڑا، اور وہ بہت بڑے دشمن ان کے اللہ کی توحید کو برباد کرنے والے اور خدا کی توحید میں شرک کا پیوند لگانے کی کوشش کرنے والے وہ یہودیت تھی۔ اور جب ان کا ٹکراؤ ہوا تو عیسائیت کے ٹکراؤ سے محبت اور رحمت کا جذبہ ابھرا، جبکہ مسلمانوں نے اپنی قدرت سے مظاہرہ کیا، وہ قدرت جو باری تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت کی گئی تھی۔ تو اس قدرت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کو، مقتدر ہونے کو، قادر ہونے کو جب اس کو اظہار کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح محبت کو جب اظہار کا موقع ملتا ہے، تو یہ قدرت اور محبت جہاں پہنچ کے جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں علم۔ اس لیے ہشت پہلو نگینہ، وہ ہیرا جس کے 8 پہلو اور ہر پہلو جگمگاتا ہو، ہیروں کی دنیا میں ہیروں کا بادشاہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کو اتنا عام کیا، اتنی تعلیم دی، اتنا زیادہ ان پہ رحمت باری تعالیٰ کا ورود ہوا کہ خود اللہ نے کہا کہ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا دنیا میں مگر یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا کہنے، اس رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ قیامت کی شفاعت کبریٰ ان کی شفاعت کبریٰ جہنمیوں تک پر اثر کرے گی، اور جو ان کے ماننے والے اور مومنین ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں صفت قدرت بھی عنایت فرمائی، اور اللہ کی قدرتوں کا ظہور ان سے ہوا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء سے ہوا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو دیکھنے ہوں تو وہاں علم بھی جو بنا ہے وہ قدرت سے اور محبت سے بنا ہے۔ انہوں نے اللہ کا قادر ہونا، اس کی طاقت، اس کی پکڑ، اس کا انتقام لینا، اور اس طاقت میں انصاف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت محبت، ان دونوں کو جمع کیا، اور اللہ کی قدرت کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت علم کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور علم کے مختلف مظاہر دنیا میں مختلف جگہ پر پھیلے، اور جس
ندوہ اور جس دارالعلوم ندوۃ العلماء کو ہم پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اسی علم کا مظہر بنانا چاہتے ہیں جہاں خدا کی قدرت بھی ظاہر ہو اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، اس کی رحمت، اس کی محبت بھی آئے، اور وہ محبت کا مظہر جہاں پر پہنچے، وہاں سے پیدا ہونے والے، وہاں سے بننے والے لوگ، وہاں کے خارجین، وہاں سے نکلنے والے پڑھ کے وہ بیک وقت خدا کی قدرت کا بھی مظاہرہ کرنے والے بنے، اور اللہ کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ اس علم نبوت کے بھی حامل ہوں، اور اس رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً مظاہرہ ان کی شخصیت میں ہو۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، یا وہ پوچھتے ہیں ہم سے، یا مختلف جگہ سے سوالات آتے ہیں کہ پاکستان میں ندویت کیا ہے، پاکستان میں ندوۃ العلماء کا قیام کس لیے ہے؟ اگر یہ ادارہ چلے اور اگر اللہ کو منظور ہو اور اگر اللہ تعالی بولنے والے کے گناہوں کی نحوست سے اس کی حفاظت فرمائے تو پھر وہ اول و آخر جس چیز کا نام ہے وہ صاف صاف بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے، وہاں کے پڑھنے والے، وہاں کے پڑھانے والے ہم سب سے پہلے اس بات کے داعی ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت امام الہدیٰ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں ماتریدی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیٹھ ماتریدی ہیں، اور ماتریدیوں نے اللہ کی صفات طیبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اور وہ مقامات جہاں پر انہوں نے منع کیا ہے کہ یہاں پہنچ کے صفات باری تعالیٰ پر بحث نہیں کرنی اور یہاں پر سر تسلیم خم کر دینا ہے، وہ مقام چاہے وہ تعویل کی جائے اور چاہے اسے منوعاً اس طرح مان کیا جائے جیسے اللہ نے نازل کی ہے، ہم اس ماتریدیت کے قائل ہیں۔ ماتریدیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہ کرنا، التفویض مع التنزیہ جس کی تشریح ہم کر چکے، اور التفویض مع التاویل، ہم ان دونوں کو ماتریدی مانتے ہیں، اہل السنہ کے امام مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان میں سے بھی التفویض مع التنزیہ اس کے قائل۔ ٹھیٹھ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہ ادارہ اسی بات کا مظہر ہے، اسی پر اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اسی طرح اس کے لیے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو، یہاں سے نکلنے والوں کو، یہاں سے فائدہ اور فیض اٹھانے والوں کو اسی عقیدے پر قائم رکھے جو خود خداوند کریم کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سکھایا کہ وہ ایک ہے، خود اللہ کا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اللہ کی توفیق، اسباب اور وسائل شامل حال ہوئے تو جگہ جگہ ندوہ میں ملے گی کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے آغاز میں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے، اگر آپ اس کے بڑے دروازے سے داخل ہوں تو اب بھی آپ اس کے اوپر پڑھیں گے لکھا ہوا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہم اس آیت کریمہ کے اتنے ماننے والے، اتنے اتباع کرنے والے، اتنے چاہنے والے ہیں کہ بس چلے تو بیت اللہ کے غلاف میں لکھوا دیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور یقیناً وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہی نے اپنے پاک کلام میں کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی رسالت کے قائل ہیں۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صرف وہی ایک چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سرتاج ہیں۔
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں امام ہیں، وہ اس درجے پر فائز ہیں جس درجے تک آج تک نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ کوئی آئندہ پہنچے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا ان کی اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ ان سے تو کسی کا بھی موازنہ کرتے ہوئے حجاب اور حیا محسوس ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، نہ کسی اور مخلوق میں، اور پھر ان کے امتیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کا کون تقابل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم قطعاً اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ غیر نبی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے میں نہایت ٹھیٹ اور قطعی طور پر آخری بات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے یہ عقیدہ دیا، اور اللہ نے کہا کہ خاتم النبیین، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ختم نبوت کے پوری طرح قائل ہیں، جس طرح خود خدا کہتا ہے، جس طرح خود خدا کا عقیدہ ہے، جس طرح خود خدا نے فرمایا ہے، ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے بھی، اس کی محبت میں بھی، اس کی بات کو مانتے ہوئے بھی، اس کی اطاعت میں بھی، اور اصل اہل سنہ کے عقیدے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بھی کہ جو اللہ نے اپنی پاک کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طرح کی احادیث سے جو عقیدہ سامنے آتا ہے، ہم اہل سنہ بالکل اسی کے قائل ہیں۔ ہم اس کے کھلے بندوں قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جس میں مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ہم عذاب قبر کے قائل ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہترین نمونہ تھے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی گناہ اور کوئی چیز ہو گئی تو اللہ کا کرم، اللہ کا عفو، اللہ کی مغفرت ان کے ساتھ زیادہ منسلک ہے، زیادہ ان پہ خدا مہربان ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے ان کے دلوں میں تقوی کا بیج ڈال دیا ہے، وَكَرِّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں ڈال دیا ہے کفر سے نفرت، فسق سے نفرت، کبیرہ گناہوں سے نفرت، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ان کے دلوں میں خدا نے ڈال دی۔ ہاں، ان میں سے بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ ان سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سند جاری کی، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی سے بڑی کوئی سند نہیں تھی جو کسی کے لیے جاری کی جاتی، مگر اللہ نے خود ان کے متعلق کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب عقائد جو کتابوں میں مندرج ہیں اور جن پہ تفصیلی مباحث کی جا چکی ہیں، پاکستان میں قائم ہونے والا اگر اللہ کی مشیت نے چاہا کہ وہ ادارہ قائم ہو جائے تو وہ پوری طرح اس عقیدے پر قائم ہے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ماتریدی حضرات چھوڑ کے گئے تھے، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ سب اسی عقیدے پر قائم تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی عقیدے پہ موت دے جس کی تلقین خود اس نے فرمائی ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جو عقیدہ صحیح واسطوں سے منتقل ہوتا ہوا زمانہ نبوت سے ہمارے زمانے تک پہنچا۔ یہ تو بات تھی عقیدے کے درجے کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ندویت کیا ہے؟ ہم داعی ہیں اور ہم اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم تمام فقہ میں، وہ اصول فقہ ہو یا اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ فقہی مسائل ہوں، فقہ اکبر تو عقیدہ ہے، اور فقہ اصغر اس کے بعد ہم مکمل طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے، ہم حنفی فقہ جو ان دیار میں شائع ہے، اور حنفی فقہ جو ان دیار میں جس پہ چلا جاتا ہے اور جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے،
اور کتاب و سنت کی سب سے اچھی تعبیر جسے ہم سمجھتے ہیں، ہم بالکل 100% اس پہ عمل کرنے والے اور اس کے مقلد ہیں۔ ہم کسی بھی گمراہ فرقے کے قریب تک نہیں پھٹکنا چاہتے۔ یہ عدم تقلید ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پوری اور مکمل تقلید کے باوجود زمانے میں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے، اس پہ اجتہاد ہوتا ہے، لیکن سختی سے اس بات کے پابند ہیں کہ جو مجتہدین جو اجتہاد کر سکتا ہے فروعات میں، اس درجے کا عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کہو میں کو اور ہر آدمی سے 4 سطریں سی طرح پڑھنی نہ آتی ہوں اسے بھی کہہ دیا جائے کہ تم بھی اجتہاد کرو، حتیٰ کہ دیگر ائمہ کے فتاویٰ پہ اس کے لیے فتویٰ دینا بھی حرام ہے۔ جس شخص کا علم نہیں ہے اور اس کا علم اس درجے تک نہیں پہنچا کہ وہ ائمہ اربعہ کے دلائل کو جانتا ہو اور وہ اجتہاد کا نعرہ لگائے اور کہ اس مسئلے میں حنفی نہیں شافعی ہو جاؤ اور اس پہ مسئلے میں شافعی نہیں مالکی ہو جاؤ، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتہاد ختم ہو گیا اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اجتہاد کے درجے میں ہے فروعات میں، اصول کی تو خیر بحث ہی اور ہے، اس شخص کو حق ملنا چاہیے اور ضرور ملتا ہے۔ اور جب بھی امت میں اس درجے کے علماء موجود ہوں گے یا رہے ہیں وہ کرتے رہیں، تو ایک طرف فقہی اعتبار سے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے، امام ظفر کے، کرخی کے اور ان تمام ائمہ رحمہم اللہ کے مقلد ہیں، بالکل ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ ہم اجتہاد کو بھی درست سمجھتے ہیں، لیکن ہر علم اس کے لیے ہے جس علم میں اس نے زندگی کھپائی ہے اور مہارت حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر سے قطعاً یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ لینٹل ڈال رہے ہیں تو سرکے اور سیمٹ کی کیا ریشو ہونی چاہیے، شاعر سے کبھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ کوانٹم تھیوری کیا ہے، تو آخر دین ہی ایسی کیوں چیز ہے کہ نہ اہلوں سے دیا جائے اور نہ اہلوں سے پوچھا جائے جنہوں نے تمام عمر کبھی بھی ان علوم کو نہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے، حتیٰ کہ وہ تو اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں اللہ نے یہ سب چیزیں نازل کی ہیں، لیکن وہ شیطان کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، یہ نعرہ لگا کے بظاہر بڑی آسانی سے کہ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے اور کتاب و سنت ہمارے لیے کافی۔ کتاب و سنت کو جتنا صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور پھر بعد میں آنے والی امت نے درجہ بدرجہ رضی اللہ عنہم سمجھا ہے، پرکھا ہے، فتوے دیے ہیں، وہ سب سے پہلا حق رکھتے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کی اتباع کریں، لیکن بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اجتہاد کے اب بھی ہم قائل ہیں۔ اس لیے عقیدے میں ہم ماتریدیوں کے پیچھے چلنے والے، فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے اور تقلید کرنے والے، اور ندوہ کی تیسری خصوصیت جو پاکستان میں ہے وہ تصوف ہے کہ ندوہ اس تصوف کا نام ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے اور کتاب و سنت سے حاصل کیا گیا ہے، اور ائمہ تصوف رحمہم اللہ نسل در نسل اس پہ کار فرما رہے ہیں اور نسل در نسل وہ اتباع کرتے رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک پورا ندوہ اور ندویت پاکستان میں یہ ہے کہ وہ شخص اہل سنہ کی کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اشاعرہ سے یا ماتریدیہ سے یا پھر ان ائمہ سے جو ائمہ ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سے التفویض مع التنزیہ کے قائل، اور تقلید میں وہ ائمہ کرام رحمہم اللہ میں سے کسی کا بھی مقلد ہو، وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، لیکن چونکہ ہمارے ان دیار میں حنفیت عام ہے
اور عام طور پر حنفی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے تصوف کا، وہ ائمہ نقشبندیاں ہوں، مجددی سلسلے کے ہوں، کسی اور سلسلے کے، اسی طرح وہ چشتی ہوں، خواہ وہ صابری ہوں اور خواہ وہ نظامی ہوں، اور اسی طرح سلسلہ قادریہ میں اور قادری سلسلے کے خالص شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے پیروکار ہوں، یا پھر وہ قادری راشدی ہوں جیسے ہمارے سندھ کے مشائخ تھے، کوئی بھی، لیکن یہ کہ وہ آدمی جس کا عقیدہ درست ہو، اس کے اعمال تقلید میں ہوں، اور اس کے اخلاقیات ان ائمہ متصوفین میں سے کسی بھی سلسلے سے بنے ہوئے ہوں، کسی کی تربیت اور صحبت میں رہا ہو، یا پھر اس پہ اللہ نے براہ راست کرم فرما دیا ہو، بس یہ ہے ندوہ اور یہ ہے ندوی، اور پاکستان میں ندویت یہ۔ ہمارے مرشد اور ہمارے امام جنہوں نے یہ راہ دکھائی، وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جنہوں نے یہ راہ دکھائی وہ راشدی قادری حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سلسلے کے دین پور کے مشائخ، اور جنہوں نے یہ راہ دکھائی وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، ان کے خلفاء، جن جن لوگوں کو انہوں نے خلافت عنایت فرمائی تھی اور ان کی تربیت کی تھی، وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ انسان کی تربیت ہونی چاہیے، اور انہوں نے جتنا کچھ بھی تصوف پہ لکھا اور کہا ہے وہ سب کا سب آپ ان کی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالصتاً وہ تصوف کتاب و سنت سے ماخوذ تھا، انہوں نے بیک وقت کتاب و سنت سے وہ تعبیرات اخذ کیں، لیں، لوگوں کو دکھائیں، اور خاص طور پہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اجازت عنایت فرمائی، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور اسی طرح مختلف مشائخ کی طرف توجہ دلائی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور دیگر لوگوں کی طرف، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ہم کسی ایسے شخص کی اتباع کو تیار نہیں ہیں جس نے صرف علم حاصل کیا اور اس کی اصلاح کہیں نہ ہوئی۔ ہم کسی ایسے شخص کی ندویت کے قائل نہیں ہیں جس شخص نے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر دین کا علم حاصل کیا ہو اور اپنی تربیت کے لیے کہیں جا کر بیعت نہ ہوا اور گھٹنے نہ ٹیکے اور جوتے سیدھے نہ کیے ہوں بلکہ جوتے کھائے نہ ہوں۔ ہم کسی ایسے شخص کی ندویت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ندوہ سے انتساب اس کا پسند کرتے ہیں جو اس اعلیٰ درجے کا صوفی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب لوح محفوظ کو دیکھے اور اس سے بتائے کہ تکوینی طور پر کیا ہونے والا ہے، لیکن اسے اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی غرض، کوئی تعلق اور ان کی اتباع نہ ہو۔ ہم بالکل ایسے تصوف کے منکر ہیں جو آزاد منش درویشوں اور فقیروں پہ قائم، اور اسی طرح ہم اس علم کو پرے کاہ کے برابر حیثیت نہیں دیتے جس کے علم میں اخلاقیات شامل نہیں ہیں، جس کی تربیت نہیں۔ ندوی حقیقتاً وہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنہ کے مطابق ٹھیٹ کسا ہوا ہو، اس نے نہایت گہرا علم حاصل کیا ہوا ہو، اور پھر علم سے جو کبر بنتا ہے اور علم سے جو انانیت پیدا ہوتی ہے وہ جا کر کہیں پر ٹوٹے اور کہیں سے اس کی تربیت ہو۔ جب اس کی تربیت ہوگی اور علم اس کا اس میں رچ بس جائے گا اور عقیدہ اس کا ٹھیٹ ہوگا، یہ اصل ندویت کی شکل ہے جو اس ادارے سے اگر اللہ کو منظور ہوا کہ یہ بن جائے تو ظہور پذیر ہونی چاہیے۔ علم ادعا کو پیدا کرتا ہے، علم
میں سکھاتا ہے۔ علم اپنے وجود کا داعی ہوتا ہے، اور علم شر اور فتنے کا باعث بنتا ہے، اور علم شہرت چاہتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو تربیت کرتے ہیں وہ علم کے اس زہر کو مار دیتے ہیں، اس کے دف مار دیتے ہیں۔ علم کا دف جو اٹھتا ہے تو پھر وہ علم مذہب سے جو حاصل کیا جاتا ہے اس پہ افراد تو کیا اقوام کو لڑایا جاتا ہے۔ مذہب کا کارڈ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ علم کی جو انانیت تھی وہ ذبح نہیں نہ ہوئی، اور مشائخ کی خدمت میں حاضری وہ شہرت سے نفرت سکھاتے ہیں، وہ علم کے ادعاء کی بجائے ابدیت اور بندگی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے بڑا شرف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کی ابدیت ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اس بندگی سے اوپر کوئی نسبت۔ اس لیے ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، اور جو چیزیں امام ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی، ان کی مجالس میں دیکھی، ان کی خدمت میں حاضری میں دیکھی، ان میں اور ان کے مشائخ میں بھی ایک بہت بڑی چیز اپنے آپ کو مٹانا تھا۔ کوئی نام نہیں، کوئی ادعا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، وہ علم کے سمندر تھے۔ کون سا شعبہ ایسا تھا جس پہ وہاں بولتے تو ان کا علم مستحضر تھا۔ تاریخ پہ وہ گفتگو کر سکتے تھے، فلسفے پہ وہ گفتگو فرماتے تھے، کتاب و سنت تو گویا ان کے گھر کی چیزیں تھیں، اتنے منجھے ہوئے عالم دین، مگر کیا مجال ہے کہ وہ علم کی نسبت بھی کبھی اپنی طرف ہونے دیتے۔ اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اتنی بے نفسی اور اتنا اپنی ذات کا مٹا ہوا ہونا ہم نے اپنے مشائخ کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا۔ عالم اسلام میں مراکش کیا اور ترکی کیا اور یمن کیا اور شام کیا، عراق کیا اور متحدہ عرب امارات کیا، کوئی کونا کوچا ایسا نہیں ہے جہاں حاضری کی توفیق نہ ہوئی ہو، لیکن جتنے مٹے ہوئے اپنے حضرات کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ دور دور تک علم کا کوئی غرور نہیں، بلا وجہ علم کی کوئی بات نہیں، الا یہ کہ علم سے ٹپکتا تھا، علم ان کی ذات سے ظاہر ہوتا تھا، ان کی نجی مجالس میں بھی علمی گفتگو ہوتی تھی بغیر کسی ادعا کے۔ عثمان علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اپنے مشائخ سے پایا تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی یہ تھا، ان کے پیر و مرشد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ان کے بھی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری زندگی حضرت کی خدمت میں گزری، لیکن ایک بار بھی تو ایسے نہیں ہوا کہ کبھی کوئی ایک لفظ اپنی زبان سے اپنی تعریف کا ادا کیا، کبھی۔ ہم برسوں میاں والی خانقاہ میں حاضری دیتے رہے، حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ اسفار کیے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، انگلینڈ میں، حج میں، پاکستان سے باہر کے سفر کیے۔ کیا مجال ہے کہ کبھی حضرت کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکلا ہو کہ اس میں اپنی انا کی بو آتی ہو کہ میں یہ، قطعاً نہیں، کچھ نہیں۔ اتنے مٹے ہوئے اللہ کے بندے تھے، اتنی اپنی انانیت کو ختم کر لیا تھا، اپنی انا کو ختم کر لیا تھا، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے، اتنا اپنی انا کو مٹا دیا تھا کہ برسا برس گناہوں سے اجتناب اور دوری اور اتباع سنت، ہر چیز ان حضرات سے ٹپکنے کے باوجود، یہ شیرینی ظاہر ہوتی تھی، اس کے باوجود
اپنا کوئی ذکر نہیں، کوئی انتساب نہیں، کچھ نہیں۔ اعظم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصل ایوارڈ جب انہیں ملا، پوری دنیا میں نام گونج رہا تھا، عالم اسلام میں بچہ بچہ ان کی اس عظمت کا گواہ اور ان کا قرب چاہتا تھا۔ مگر جس نے بھی دیکھا جا کے قریب سے، جتنا قریب ہوتا چلا گیا اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ اللہ کی ابدیت کے گہرے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے وجود پر غلبہ کیے ہو، جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ یہ فنائیت اور بے نفسی ان جیسے لوگوں میں دیکھی، اور بس اس کے بعد پھر دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ ان میں کمال تھا۔ اعظم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ شام جانا ہوتا تھا، بارہا گئے، دمشق یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ بلائے جاتے تھے، انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ اپنی کوئی مقالہ پڑھتے ہیں، کچھ بات کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ 2 سال تک شام جاتے رہے، تو کسی نے شیخ احمد الہارون کا تعارف کرایا۔ اور تعارف کرانے والے مصر کے فوجی حکمران تھے۔ انہوں نے کہا آپ دمشق تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا نام جو بالکل چھپے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں نہیں جانتے، احمد الہارون العسل ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ شہر کے معاہدین، بہت بڑے بڑے تجار، سرمایہ دار اور فوجی شخصیات، یہ سب آئے ہوئے ہیں، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بڑا نازک مقام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مشائخ، اپنے بڑوں کی خدمت میں جائے اور اپنی زبان کو بند کر سکے۔ شیخ سے بحث مباحثہ تو کیا، اس سے بھی خراب حرکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں گپیں لگانے لگتے ہیں، اور جس کو سننا چاہیے تھا وہ خاموش رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی آئے ہوئے ہیں، تو ان کے سمع مبارک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابوالحسن کہاں ہیں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے بتایا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کوئی تقریر کریں۔ پھر ان کے بعد جو ان کے چھوٹے تھے انہوں نے بھی اصرار کیا، تو حضرت نے فرمایا میں تو حضرت کو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ تو بالکل بے موقع بات ہے کہ میں تقریر کروں۔ خیر اصرار پر جب اٹھے تو فرمایا میں آپ سب حضرات کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، اور کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہیں سے ایک بہت قیمتی موتی مل گیا، اور وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوا اور اس کی خوبصورتی پہ جان نشاور کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب والا اس موتی کو بند لیجئے۔ بندنا سمجھتے ہیں آپ؟ بند گیا سو موتی، رہ گیا سو کنکر، یہ اردو کا محاورہ ہے۔ یعنی اس میں موتی میں سوراخ کرا کے اسے کوئی مالا یا کوئی چیز ایسی ہو اس میں ڈال دیجئے، اسے کہتے ہیں بندنا۔ خواتین میں استعمال ہوتا ہے، زیورات میں، نگینوں میں، اس قسم کی چیزوں۔ اب وہ اس بازار چلے گئے جہاں پہ موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا اسے بندوانا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ
کہ سب سے اچھا آدمی اس پوری مارکیٹ میں جو پایا جاتا ہے فلاں صاحب ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت زبردست موتی آپ کو ملا ہے، اس کو اتنی اور اتنی قیمت ہے اور یہ تو پورا دن لگ جائے گا اس کا کام کرنے میں، تو آپ گھر تشریف لے جائیے، اتنی میری فیس ہے، میں حاضر ہوں گا اور آپ مجھ سے بھدوا لیں. موتی لے کے وہ چلے گئے. مقررہ وقت پہ یہ صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے آؤ بھگت کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو موتی بننے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے؟ ان کا جی ہاں، میں لکڑی پہ بھی نقش و نگار بنا دیتا ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ، اور بھی کوئی کام آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں کھانے میں بہت اچھے پکاتا ہوں. ان کا کیا کہہ لیں، اور کوئی کام بتائیے؟ ان کا شاعری کرتا ہوں. اس نے کہا گویا ہر فن مولا ہے. انہوں نے کہا جو بھی سمجھ لیجئے، لیکن ان کا اور بتائیے. ان کا اور گاتا بھی بہت اچھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ غزل فلاں کی آپ پڑھیے، تو اسے پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے داد دینا شروع کر دی. بہت پسند آیا اور ہوتے ہوتے غزلیں سنتے سناتے اور داد دیتے شام ہو گئی. شام کے وقت میں انہوں نے کہا کہ جی میں اب چلتا ہوں، لائیے میرے پیسے اور فیس. انہوں نے کہا تم نے موتی کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا، فیس کس بات کی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے وقت آپ کو دیا ہے اور میں نے اپنے وقت کی قیمت آپ سے لینی ہے، اور اس وقت میں آپ مجھ سے شاعری سن لیتے، آپ مجھ سے کھانے پکوا لیتے، آپ مجھ سے غزل لکھا لیتے، مجھ سے نقش و نگار کا کام لکڑی پہ ہو جاتا، آپ کو موتی بن دیتا. میرے لیے تو ساری چیزیں برابر ہیں. تو اس لیے میرا آپ نے وقت لیا ہے، لہٰذا مجھے اتنے پیسے دیجیے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی خدمت میں جب جاتے ہیں اور وہ اپنا قیمتی وقت عنایت فرماتے ہیں تو اس موقع پہ جو بھی کام کرا لے، گپیں مار لیں، کچھ کر لیں، لیکن وہ قیمت تو پھر بھرنی پڑتی ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ جب یہ سنایا تو پھر ان لوگوں نے آئندہ سے احتیاط کرنی شروع کر دی. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے شیخ احمد سے ملاقات میں اندازہ ہوا کہ شاید یہ صرف حرف شناس ہوں. انہوں نے اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. اندازہ ہوا کہ شاید یہ جانتے ہوں کہ الف ایسے لکھتے ہیں اور با ایسے لکھتے ہیں، جیم کی شکل یہ ہوتی ہے اور فا کی شکل یہ ہوتی ہے، قاف ایسے لکھا جاتا ہے اور واو ایسے لکھا جاتا ہے. تو مجھے اندازہ یہ ہوا، لیکن جب ان کی گفتگو سنی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک طرف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے گوہر اور جوہر جواہر نکالنے والے اتنی گہری گفتگو، دوسری طرف ہمارے محبوب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکریم اور تعظیم اور ان کی کتابوں کے ہیرے نکالنے والے. تو متعدد مرتبہ جب ان کی مجلس میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے علم پائے ہوئے ہیں. یہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے محتاج. اور میں اپنی کتاب مختارات کے لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی روح القدس، اب تو خیر عام مل جاتی ہے، اس کی تلاش میں تھا. تو روح القدس ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، کہیں نہیں ملی. اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کو وہ کتاب چاہیے تو شیخ احمد کے پاس ہے. تو میں گھر سے چلا تو خیال یہ تھا کہ آج شیخ سے درخواست کروں گا کہ وہ کتاب مجھے دیں. اور میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور شیخ نے ایک کتاب منگائی اور بغیر میرے سان و گمان کے مجھے دی اور کہا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روح القدس یہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیجیے. تو پہلا جو دھماکہ ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ذکر نہیں، اور انہیں میری باطنی اس خواہش پر اطلاع ہو گئی. تو میں نے پیش کیا اس کا پہلا صفحہ اور میں نے کہا حضرت اس پہ آپ دستخط فرما دیں، کچھ لکھ دیں. تو قلم اٹھایا، لکھنے لگے تو ایک دم سے غور سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کیا
سادات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سید ہیں؟ تو میں نے کہا جی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا حسنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی، لکھنؤ وغیرہ میں لوگوں کا یہی خیال ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے میرے لیے لکھ تو دیا، لیکن فرمایا کہ میں جب لکھنے والا تھا تو اچانک آپ سے سادات کی خوشبو آئی۔ وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ بغیر کسی ظاہری تعارف کے بھی سادات کرام رحمہم اللہ سے جو ایک خوشبو آتی ہے، اور وہ اصل خون جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اس کی چیز تھی۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح اور ان پر مستقل کتاب اور مضمون لکھنے والے، دوسری طرف تصوف سے بھی انہوں نے اسی طرح رچے بسے تھے۔ تو ندویت اسی کا نام ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ بات سے بات چلتی ہے، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 1950 میں رائے پور حاضر ہوا اور کوئی مسئلہ تھا، اس پہ شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا۔ تو صبح کی نماز کے بعد جب وہ سیر کے لیے نکلے تو راستے میں نے عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں آدمی ہیں اور میرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں کہ میں حج کے لیے چلوں۔ تو حاضر ہوا تھا کہ جناب کی والا کی اجازت ہو تو کچھ۔ تو حضرت میری طرف دیکھنے لگے اور فرمایا علی میاں اگر ہم منع کر دیں تو طبیعت پہ گراں تو نہیں گزرے گا؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اور پھر غور سے میرا چہرہ دیکھتے رہے، بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے سال 1951 میں رائے پور حضرت کی خدمت میں جانا چاہتا تھا، تو پہلے سہارنپور گیا کہ وہاں سے، تو سہارنپور سے ہو کر میں جب رائے پور جا رہا تھا تو راستے میں جو نگاہ پڑی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ رائے پور سے سہارنپور جا رہے تھے اور میں وہاں سے ادھر کو آ رہا تھا۔ تو بس وغیرہ سے اترا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گاڑی رکوائی اور مجھے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا میں تو حج پہ جا رہا ہوں، چلو گے؟ اور فرمایا میرے ساتھ سہارنپور چلو، اور ابتدائی درجے میں جو درخواست دینی ہوتی ہے، انجیکشن لگوانا ہوتا ہے، یہ مراحل سارے، اور میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ سارے مراحل جب پورے ہوئے تو اب مسئلہ ٹکٹ کا تھا، پیسے کا تھا کہ اس کے لیے کیا ہو گیا۔ تو میں گیا شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے اور ان کا حج بدل ہے، تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، ان کا حج بدل کر رہا ہوں۔ پیسوں کا بھی بندوبست ہو گیا۔ جب چلے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سفر میں میرے کان میں ایک بات کہی بہت قریب کر کے، اور فرمایا کہ علی میاں یہ حج کا سفر تمہارے لیے ہے، میں جو جا رہا ہوں یہ تمہارے ہی لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ اس چیز کا ظہور کیسے ہونا تھا، یہ نصیب میں تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک دن بغیر کسی وہم و گمان کے شیبی تشریف لائے، اور یہ وہ نسل ہے جس کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن طلحہ جو اس نسل کے جد اعلیٰ تھے انہیں چابی دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اندر تشریف لے گئے تھے، نماز نوافل کے بعد باہر تشریف لائے، تو اس آیت کریمہ پہ عمل ہوا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ رکھی اور فرمایا خالدتاً طالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے
اس حرم کے دروازے کی چابی تمہارے خاندان میں تمہارے پاس رہے گی، اور اسے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں تم سے چھینے گا۔ کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس چابی کو تمہارے خاندان سے لے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہ حرم میں ہم لوگ سب عبادت میں مصروف تھے کہ شیبی تشریف لائے، تو مجھے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو آ کے کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا کہ پولیس کا انتظام میں نے کر لیا ہے، دروازہ کھلے گا اور آپ اندر حاضری دیں اور جو آپ کے ساتھ جانا چاہے اسے بھی لے جائیں۔ تو میرا صورتحال یہ بنی کہ میں جس کے متعلق اشارہ کرتا تھا شیبی اسے بیت اللہ کی سیڑھیوں پہ وہاں پہ چڑھا دیتے تھے اور اندر چلا جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو فرمایا تھا کہ یہ سفر تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس کا اصل مطلب تو یہ ہے۔ اور سارے جتنے رفقا تھے سب نے بیت اللہ میں جی بھر کے، خیر جی کس کا بھرتا ہے، مگر کافی سارا وقت گزارا، باہر آئے۔ تو اگلے دن کچھ رفقا نے شکایت حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے کی اور کہا حضرت آپ حضرات تو ہو آئے مگر ہمیں اطلاع ہی نہیں تھی اور ہم محروم رہے۔ تو فرمایا اب کہ میں گیا شیبی صاحب کے پاس حضرت کے حکم سے، اور میں نے کہا کچھ رفقا رہ گئے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ دوسرے دن یہ مہربانی کی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اور جو رفقا رہ گئے تھے ہم لوگ پھر حرم شریف کے اندر داخل ہوئے اور عبادت کی جو بھی اللہ نے کسی کے لیے طے فرما دی تھی۔ فرمایا میں اس کو سوچتا رہا کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ، اور بیماریاں ہر طرح کی ہر چیز، لیکن خدا نے اسے کیسے یاد کیا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب رابطہ عالم اسلامی کے تمام اراکین کو شاہ فیصل نے دعوت دی، اور ہمیں کہا گیا کہ شبرا ہوٹل میں ہمارا قیام تھا اور شاہ فیصل کے مہمان تھے، تو وہ خود تشریف لائے، حرم میں حاضر ہوئے، اور حج کا موسم تھا، اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ پولیس کے قابو سے گویا باہر ہو رہا تھا۔ تو جتنے مہمان شاہ فیصل کے تھے وہ تو سب باہر کھڑے رہے، اور جو ہی بیت اللہ کا دروازہ کھلا جو ہجوم اور پبلک تھی اس نے ایک دم سے بیت اللہ کے اندر جانا شروع کر دیا، اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے حتیٰ کہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرمایا پھر اس کے بعد تیسرا موقع آیا، اور تیسرے موقع پہ پھر ایسے ہی ہوا کہ ہم ہوٹل میں تھے، ہمیں بلایا گیا، اور جو ہی میں اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں پہنچے حرم میں، جو ہی داخل ہوئے پتہ چلا کہ دروازہ کافی دیر پہلے کھول دیا گیا تھا اور اب عین موقع پہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں مواقع جو بات کے تھے، میں ان کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں کہ یہ اسی ہستی کی خصوصیت تھی، اسی ہستی پہ اس مرتبہ کرم باری تعالیٰ ہوا تھا کہ ان کے ضمن میں ہم بھی حاضر ہو سکتے تھے۔ یہ سب چیزیں تصوف اور اس خالص تصوف سے تعلق رکھتی ہیں جو تصوف ہم سمجھتے ہیں کہ ندوہ میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے مشائخ میں 3 چیزیں بہت دقت، بہت گہری نظر سے دیکھی۔ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی، اور اس کے برعکس اپنی ذات کی نفی، اپنی ذات کا اثبات کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ اپنی نفی، ہمیشہ اپنی کمائیگی، ہمیشہ اپنی گناہوں اور ان باتوں کی طرف توجہ، کسر نفسی۔ یہ رائے پور کا ایسا امتیاز ہے کہ اب بھی یہ رائے پوری کہیں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں تو تواضع اور عاجزی اور خدا کی بندگی ان کے ایک ایک عضو سے ٹپکتی ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں ہے، فنائیت۔ اور دوسری چیز جو ہم نے ان مشائخ میں بہت
بہت گہری نظر سے دیکھی، وہ خدا کی شان ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے، دنیا اور اس کے جمیلوں سے بالکل الگ تھلگ، مگر جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا، مشورہ لیا گیا، جب سیاسی حالات پہ ان کا تبصرہ ہوا، تو اتنی ایکوریٹ، اتنی اچھی چیز، اتنی عمدہ اور جچی تلی رائے کہ جیسے انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میدان میں صرف کی ہے۔ معاشیات پر بولے تو وہ باتیں جو حیرت ہوتی تھی ان کی زبان سے سن کے کہ اچھا انہیں بھی اس بات کی خبر ہے۔ سیاسیات پر بولے تو 50 سال کے بعد جو واقعات ان کی وفات کے بعد بھی رونما ہوئے زندگی میں، بغیر اس کسی دعوے کے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کشف اور کرامتیں ہو گئی تھیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ محض اپنی فراست سے بتایا کہ یہ جو سیاسی قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا، یہ یوں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، کریں گے تو یہ فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو یہ نقصان اٹھائیں گے۔ اتنی گہری، اتنی جچی تلی گفتگو، اتنی گہری سوچ، اور ان کا دنیاوی کاموں میں اتنا اچھا مشورہ، حیرت ہوتی تھی کہ ان کو کوئی تعلق نہیں دور دور سے بھی کہ ممالک اور ان کے سربراہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے سربراہوں کے بارے میں، اس کے وزراء کے بارے میں، اس ملک کے رجحانات کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، نظام تعلیم کے بارے میں، نظام معیشت کے بارے میں، ایک لمحے میں کہاں وہ کتاب و سنت کے گوہر بکھیر رہے تھے، اور دوسرے لمحے میں کسی نے توجہ دلائی تو کہاں وہ سیاسیات کے امام تھے۔ قوموں کی رہنمائی یہ ان کا حق تھا، لیکن انہیں نہیں دیا گیا۔ اور تیسری چیز جو ہم نے اپنے مشائخ میں دیکھی، اور یہ ندوہ میں ہونی چاہیے، ان کی شفقتیں تھیں، اور ان شفقتوں کو سوائے اس کے کہ ان کی شفقتوں کے سامنے کبھی ماں باپ کی شفقت آدمی بھول جائے، اتنے شفیق، اتنے مہربان، جو جتنا قریب ہوتا چلا گیا ہے اس نے دیکھا کہ ان کی محبتیں کیسی۔ ڈانٹ اپنی جگہ پہ تھی، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈانٹ تو بہت مشہور ہو گئی تھی، لیکن ڈانٹنا اپنی جگہ پہ تھا، لیکن محبت کا اظہار اپنی جگہ پہ تھا۔ دونوں اس لیے تھے کہ سالک کی تربیت ہو، وہ ادب اور تمیز کے دائرے میں رہے، اور وہ سیکھے کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں دن بھر عربوں میں دعوت کے کام میں مصروف رہتا تھا، اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرم شریف کے جو تہہ خانے تھے، ایک تہہ خانے میں ان کو جگہ دے دی گئی تھی عبادت کے لیے، اور میں حاضر ہوتا تھا جس وقت ظہر کی نماز کے بعد، تو کبھی سامنے رکھی ہوئی، کبھی تکیے کے نیچے رکھی ہوئی غلاف میں اور کمبل میں لپٹی ہوئی گرم روٹی مجھے عنایت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے رکھی ہے، تم سارا دن کاموں میں مصروف رہتے ہو، کم سے کم روٹی تو گرم کھاؤ۔ یہ محبتیں تھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرت کی محبت کی انتہا تھی، مجھے کبھی اسٹیشن پہ چھوڑنے لکھنؤ کی گاڑی جانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا دروازے میں اور دیکھتا رہا، اور جب ضبط نہیں ہو سکا، میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، تو ایک طرف کو چہرہ کر لیا اور رونے لگے۔ جدائی اور محبت اور تعلق، یہ سب چیزیں اس ہستی میں جمع تھیں جہاں پورا عالم ان کا دیوانہ ہوا تھا۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر مجھے تلقین کرتے رہتے تھے کہ حضرت کی مجلس میں جاؤ، رائے پور جاؤ، وہاں رہو۔ اور ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اخلاص اور بے نفسی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ آخری شمع رہ گئی ہے، علی میاں جاؤ اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔
اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے اگر اللہ کی توفیق ہوئی اور قائم ہو گیا، وہ کوئی نئی چیز ہے، قطعاً کوئی نئی چیز نہیں۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم عقیدے میں التفویض مع التنزیہ کے قائل ہیں، اور ہم صحیح معنی میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اس پر ایمان اور عقیدہ اور ہمارے عقیدے کا یہ عقیدے کا جلی اور روشن عنوان ہے۔ اور اپنے اعمال میں ائمہ کے مقلد ہیں، چونکہ ان علاقوں میں اور ان دیار میں فقہ حنفی جاری و ساری ہے، ہم صحیح طرح اس کی اتباع کرنے والے ہیں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، اور جو اس منصب کا حامل ہو، جس کا علم اور اس کا تقوی اسے اجازت دیتا ہو اور اللہ نے اسے مقام پر فائز کیا، اس کے اجتہاد کے بھی قائل۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تصوف کے علم بردار ہیں۔ وہ ابن عربی کا تصوف، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، بابا صاحب، حضرت معین الدین چشتی، بختیار الدین کاکی، حضرت فرید الدین شکر گنج اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان حضرات کا جو تصوف تھا اور جس کے وہ داعی تھے، ہم ٹھیٹھ ان کے پیروکار ہیں رحمہ اللہ۔ اور ہم قطعاً یہ درست نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی ندوہ میں پڑھے اور اس میں علم کی انانیت ہو، اسے ندوہ سے خارج کر دینا چاہیے۔ وہ ندوہ کا پڑھا ہوا ہو اور اس کا تعلق کسی ایسی ہستی سے نہ ہو جہاں باقاعدہ تصوف سلوک کے اسباق اور یہ چیزیں طے کرائی جاتی ہیں اور تربیت کی جاتی ہے، اس کا ندوہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ شخص، وہ طالب علم جو تقلید کے بغیر آزاد اور شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں ندوہ نام ہے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو داڑوں سے تھام لینا، اپنے آپ کو تقلید کا پابند رکھنا، اور عقیدہ اور علم، ان دو چیزوں کے بعد تیسری چیز تربیت ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو شخص نہ اپنے آپ کو ندوی جانے اور نہ وہ ندوہ کا نام۔ آج کی اس گفتگو کے بعد عملی طور پہ جن حضرات نے پاکستان میں اس کے قیام کے لیے تعاون کیا، وہ دنیا بھر کے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ فرانس سے اس کے لیے پیسے موصول ہوئے، برطانیہ سے اس کے لیے پیسے موصول ہوئے، سعودیہ سے چندہ ملا، عام عوام اور پبلک سے، عام اہل ایمان سے۔ کسی حکومت کا، کسی بھی سرکار کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حکومت پاکستان کا، نہ کسی اور سے بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا۔ عام اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے، جو ہم لوگوں کو سننے والے ہیں، انہوں نے چندہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور خدا اس کی برکات انہیں اور ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں جاری فرمائے۔ اور امریکہ کے تو کہنے ہی کیا، یہ جو مشکل مسائل تھے ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ حل ہوتے رہے۔ اللہ ہی ہے جو مددگار ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو برکتیں عنایت فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ وہ ضعیف، کمزور، لاچار آدمیوں کی مدد فرمائے، اور اسی پہ بھروسہ ہے۔ پانی کا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اللہ کا شکر ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، اور 1.5 لاکھ گیلن پانی کی ٹینکی اور وہ چیزیں، انہی چیزوں پہ اب کام جاری۔
پھر لائبریری کا مسئلہ رکھا تھا ہارون صاحب نے آسٹریلیا سے بھی بہت لوگوں نے تعاون کیا، ان کے تعاون سے، کچھ اور دوستوں کے تعاون سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا لائبریری کا۔ پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ زمین کے پیسے اس کی ادائیگی رہ گئی، خدا کا احسان ہے زمین کے پیسے پورے ادا کر دیے گئے، چنانچہ 26 کنال سے کچھ زائد زمین اس وقت خرید لی گئی، اور جن لوگوں سے خریدی گئی تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے، ان میں راجہ فردوس صاحب یہاں کے مقامی ایک صاحب ہیں، راجہ شفاعت صاحب ہیں، شجاعت، راجہ وسیم، راجہ شہباز، راجہ کامران اور محبت خان اور راجہ عبد الرحمن، یہ 7 آدمی ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ہے پچھلے ہفتے زمینیں ہمارے اس ادارے کے نام کر دیں، اور ایک بس راجہ عبد الرحمن صاحب چونکہ بیمار ہیں، بخار وغیرہ آج کل ویسے بھی ان ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے، لیکن جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا۔ باقی آپ لوگوں نے تعاون کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ $2 لاکھ درکار تھے، ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگیے۔ پھر $1 لاکھ رہ گیا، پھر ایک بھی مل گیا، پھر اللہ کا شکر ہے یہ ساری زمینیں انہوں نے نام کر دی ہیں، اور پٹواری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، کچھ کاغذات انہوں نے بھی بنانے ہیں، وہ ملیں گے، اور ان تمام کاغذات کو انشاءاللہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے تاکہ آپ دیکھ لیں کس شخص سے کتنی زمین خریدی گئی، لوگ اس کے گواہ رہیں، اور مسلمان اس بات کے گواہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا گواہ رہے کہ جن لوگوں نے جو رقم بھیجی تھی وہ انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی۔ اب اس کے بعد آخری مرحلہ اس کی 4 دیواری کا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک طرف آرمی کا ادارہ ہے جسے ڈیسٹو کہتے ہیں، اور ڈیسٹو کے ساتھ ایک اور بھی ادارہ ہے، اور ہماری اور ان کی دیوار مشترک ہے، سانجی ہے، اور سب سے مشکل کام اس وقت یہی ہے کہ ہم ان کی اور اپنی زمین کو الگ کر کے وہاں پر دیوار لگا لیں۔ امید ہے کہ دوست اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جتنی جلدی یہ کام ہو سکے ہمیں کرنا ہے، اور ایک دیوار لگانی ہے، کیونکہ اگر 4 دیواری اس زمین کی نہ ہو اور خدا نہ خواستہ اس کی حفاظت میں کچھ خلل واقع ہو جائے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر زمینوں پہ اسی طرح ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے جتنی محنت کی ہے، جتنا کام کیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ کام کہیں تعطل کا شکار ہو جائے، ہم ایک مرتبہ اس کی 4 دیواری کر لیں، پھر الحمدللہ اس کے بعد کسی اسکول کی، ہاسپٹل کی بنیاد آپ نے رکھنی ہے، مرضی آپ کی، نہیں رکھنی نہ صحیح، لیکن کم سے کم زمین تو آئندہ نسل کے حوالے کی جا سکے کہ بھئی یہ اتنا کام تھا جو اپنی زندگی میں کر سکتے تھے، یہ ہو گیا۔ اس 4 دیواری میں فقط ایک دیوار نہیں ہے، ہمارے ذہن میں جو منصوبہ ہے اور جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے شروع بھی کیا ہے، یہاں سے بعض اپنے دوستوں سے قرض لے کے اسے شروع کیا، 1 کروڑ سے زیادہ کا قرض لیا ہے اور اسے شروع تو کر دیا، کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے دوستوں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے تعاون کی درخواست ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ 4 دیواری پھیر دی جائے اور محض اینٹوں کی ایک دیوار بنا دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 4 دیواری میں 5 چیزیں بنیادی طور پر شامل ہونی چاہیے، یہ ہمارے سامنے جو منصوبہ ہے۔ ایک تو اس کی بنیادیں گہری کھودی جائیں اور باقاعدہ بیم اور پلرز ڈال کے درمیان میں اینٹوں کی یا بلاکس کی کوئی بھی دیوار لگائی جائے، لیکن وہ اتنی اچھی بنیاد ہونی چاہیے کہ ایک 2-4 صدی 400 سال وہ بنیاد قائم رہے، ایک ہی بار پیسہ خرچ کیا جائے، بار بار نہ کیا جائے۔ دیوار بہت اچھی اور مضبوط بنائی جائے اور بامقصد دیوار ہو، اور دیوار کے بعد اس زمین پہ قبضے کو جاری رکھنے کے لیے
اور اس زمین پہ کام کرنے کے لیے 5 فٹ کا پورا ایک فٹ پاتھ قائم کیا جائے. اس میں لائٹس ہونی چاہیے. لائٹس چاہے دیوار پہ لگیں اور چاہے کسی اور جگہ کھمبے نصب کیے جائیں، لیکن اس میں لائٹس کے ساتھ ایک فٹ پاتھ ہونا چاہیے جس فٹ پاتھ پہ چاروں اطراف میں گھوما جا سکے. کوئی بھی کسی وقت بھی چاروں طرف کو دیکھنا چاہتا ہے، گھومنا چاہتا ہے تو اس بات کی خبر رکھ سکے کہ کہیں کسی نے کوئی دیوار توڑ نہیں دی، کہیں کہ ایسے تو نہیں ہوا کہ کوئی جانور مر گیا ہو، یا ایسے تو نہیں ہوا کہ ناجائز قبضے کی کوئی کوشش کی گئی ہو. یہ اس پیسے کی حفاظت ہے جو 26 کنال کی خریداری میں 8.5 کروڑ روپے کے قریب خرچ ہوا ہے. یہ سب اللہ کا شکر ہے. اس ملک سے بھی، فرانس سے بھی، امریکہ سے بھی، آسٹریلیا سے بھی، اور دبئی سے بھی، اور سعودیہ سے بھی مختلف دوستوں نے اعتماد پہ پیسے بھجوائے. اس لیے بھیا 4 دیواری پھیریے، یہ آپ کی چیز ہے، آپ آ کے دیکھیے. اپنے اعزاء کو بھیجیے. پاکستان میں آپ کے جو دوست رہتے ہیں انہیں بھیجیے. امریکہ سے 10 کے قریب دوست آئے، کراچی سے آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. انہوں نے اپنی کینیڈا سے آئے، کینیڈا سے بھی پیسے بھیجے گئے تھے. کینیڈا والے بھی آئے، دیکھ کے گئے اپنی آنکھوں سے. ہم نے کہا یہ ہے آپ کا پیسہ، یہ ہے آپ کی زمین. اگر ہم مسلمان قرآن کے مطابق امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اللہ نے کہا تمام مسلمان ایک امت ہیں اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم سب میری عبادت کرو. اگر ہم انسلاک ہے ہمارا اور ہم سب اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار، ہم اس کی عبادت کریں اور ہم ایک امت ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادارہ امریکہ میں قائم ہو جاتا، آسٹریلیا میں ہوتا، پاکستان میں ہوتا، ہندوستان میں ہوتا، کہیں بھی ہوتا. ہم سب ایک ہی دکھ اور درد میں شریک ہیں. ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ہم سب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور ہم سب اللہ کی بندگی میں پروئے ہوئے ہیں. ہم بندگی کے مراسم بجا لائیں یا نہ لائیں، ہم حقیقت میں اللہ کے بندے. تو دوسری چیز اس کے ساتھ فٹ پاتھ. تیسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ اس کے ساتھ جیسے 5 فٹ کی فٹ پاتھ چھوڑ دی جائے تو 3 فٹ درختوں کے لیے ہم جگہ چھوڑ دیں. اور جہاں جہاں پہ ایگریکلچر والے وہ آفیسر ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ، تعاون کرنے والے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے بتائیں گے کہ کتنے فاصلے پر 3 فٹ درخت کے لیے چھوڑ دیا جائے اور شجرکاری کی جائے اور سینکڑوں درخت لگائے جائیں جو موسم پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور آخرت میں تو نفع خیر ہے ہی ہے. لیکن تیسری چیز یہ ہے دیوار، فٹ پاتھ اور اس کے ساتھ درخت. چوتھی چیز یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ فٹ پاتھ کے ساتھ ایک روڈ بھی بنائی جائے. وہ روڈ 20 فٹ چوڑی ہو، 30 فٹ چوڑی ہو. ہم نے جس روڈ کا ابھی آغاز کیا ہے وہ 40 فٹ چوڑی ہے. 24 فٹ اس میں سے روڈ ہے اور پھر 3 اور شامل کر لیجئے تو 6 دونوں طرف درخت لگانے کے لیے، تو 24 اور 6 30 ہو گئی، اور دونوں طرف کے فٹ پاتھ بھی شامل کر لیں تو یہ 5 فٹ ایک طرف اور 5 فٹ ایک طرف، تو 40 فٹ کی روڈ کی تعمیر ہم نے بھی شروع کی ہے اور الحمدللہ اس کی پیمائشیں ہو گئی ہیں، نشانات لگ گئے ہیں. یہ سارا کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے وہ قرض لے کے. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جہاں اس میں لائٹ لگے وہاں جگہ جگہ پر نلکے لگائے جائیں، پانی دیا جائے اور پانی بھی ٹھنڈا پرووائڈ کیا جائے وہاں پہ تاکہ راہ چلتے لوگ پانی کو پی سکیں. وہاں پہ آنے والے، راہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ کبھی بچے کھیلتے ہیں، کبھی روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ہر جگہ پانی میسر ہو، کیونکہ بھوک برداشت ہو جاتی ہے. کھانا پکنے میں وقت ہے، بھوک برداشت ہو جاتی ہے، لیکن پیاس کے متعلق یہی ہے ہر شخص کا تجربہ کہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، پیاس برداشت نہیں ہوتی. تو لوگوں کو لائٹ ملے، رات کو پینے کو پانی ملے، فٹ پاتھ ہو، دیوار ہو، درختوں، یہ سارا منصوبہ یہ آپ کے تعاون سے ہی انجام پا سکتا ہے.
اس مقصد کے لیے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایکسکویٹر چاہیے جو پتھروں کو توڑے، پہاڑوں میں راہ بنائے اور زمین کو ہموار کرے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک مشین خریدیں۔ اب تک جتنا کام ہوا ہے جنوری سے لے کے اب تک، اللہ کا شکر ہے، مختلف دیواریں اور مختلف چیزیں بنانے میں، گرانے میں، بھرائی میں 2 کروڑ سے زیادہ ہم لوگ پے کر چکے ہیں کرایوں پہ۔ لیکن اب زمینیں نام ہو جانے اور ان چیزوں کے بعد یہاں دوستوں نے بھی یہی سوچا ہے اور فیصلہ بھی یہی کیا ہے کہ ہم لوگ ایک مشین خرید لیں۔ ایکسکویٹر ہمارا اپنا ہونا چاہیے، 25,000 روپے ڈیلی ہم اس کا کرایہ دیتے رہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ایک مہینے میں 7-8 لاکھ لگ جاتے ہیں۔ تو جو مارکیٹ ہے گئے، جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان سے بات کی، اور جرمنی کی مشین جو وہاں سے ریکنڈیشن ہو کے اب آئی ہے اس کی قیمت ہے 1,30,00,000 روپے۔ وہ آپ کو مختلف ویڈیوز میں نظر آ جائے گی کام کرتے ہوئے، مختلف ویڈیوز میں نظر آ جائے گی وہ کھدائی کیسے کر رہی ہے، پتھر کیسے توڑ رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ ویڈیوز آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ 1,30,00,000 روپے مالیت۔ اب چونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا اور اسٹیٹ بینک کے گورنر باقر صاحب کی منطق کے مطابق اس کا فائدہ بہت ہوا ہے بیرون ملک رہنے والوں کو کہ ان کی دولت کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا، تو اس منطق کے مطابق اب یہ $38,000 بنتے ہیں۔ $38,000 میں یہ 65 لاکھ کے قریب شاید رقم بنتی ہے۔ اور جو لائے ہیں، جو مشین کے مالکان ہیں، انہوں نے کہا جی آپ اتنا تو اب دے دیں۔ وہ یہاں آتے رہے، یہاں کام بھی کرتے رہے، یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں، تو انہوں نے دوستی اور تعلق کے اعتبار سے ان کی جی 65 لاکھ اب ادا کر دیجئے اور 65 لاکھ رمضان میں دے دیں، 6 مہینے کے بعد دے دیں۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے ان سے سودا کر لیا ہے اور یہ $38,000 اب ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے، دنیا بھر میں جو لوگ بھی اس چیز کو سن رہے ہیں ان کو بھی، اور جو خواہش مند ہیں جن کے نیک ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے تاکہ ہم یہ زمین خرید لیں۔ اور یہ آخری سٹیپ ہے اس سلسلے میں، زمین کے سلسلے میں وہ ہموار ہو جائے، پھر 4 دیواری اس پہ لگانی ہے۔ تو جتنی بھی لگتی چلی جائے گی، روڈ بنتی چلی جائے گی، ہم موقع بموقع آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو غیر مترقبہ انعامات اور رحمت سے نوازے۔